عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا رب، پالنہار ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بارش کے قطروں سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں غریب آدمی بھی پریشان ہے اور فیکٹری آنر بھی پریشان ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں کا گھر، وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، پریشانیوں سے پاک تو جنت۔ فرمایا مسلمان، شرط یہ، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اکیلے کو مشکل کشا سمجھتا، یاد رکھیے گا، جسے توحید کی معرفت حاصل ہے، جو اعلان کرتا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ یہ مسلمان من نصب، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اولاد کی پریشانی، مال کی پریشانی، سب سے بڑی پریشانی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دو بڑی آزمائشیں ہیں۔ اولاد نہ ہو تب انسان روتا ہے، اور ہو کر بگڑ جائے تب انسان روتا۔ مال نہ ہو تو محنتیں کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں اسی مہینے میں ساہیوال کے اندر آپ کے پاکستان میں بھائی فوت ہو گیا، سگے بھائی نے اکیلے بھتیجے کو ذبح کر دیا۔ مرنے والے کا ایک ہی بچہ تھا، اب کیونکہ جائیداد تھی، حصے دار وہ تھا، اس نے اسے ہی ذبح کر دی۔
تو مسلمان ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ایک سینئر تھا ہم سے، اس کا میرٹ نہ بنا میڈیکل کا. ہم نے اسے کہا، حالانکہ ہم جونیئر تھے لیکن دین بھی پڑھتے تھے، اللہ کو یہی تیرے لیے پسند ہے کہ تو ڈاکٹر نہ بنے. اس نے بی ایس سی کر دی، بی ایس سی میں بھی میرٹ نہ بنا، جس دن رزلٹ آیا اس دن آؤٹ ہو گیا، پاگل ہو گئے. کیوں کہ نگاہ مادیت پر تھی، آخرت پر نہیں تھی. تو ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جب کوئی مسلمان کسی پریشانی میں، اگر اسی پر گفتگو کرو تو وقت کی بہت کمی. جمعہ کا دن ہے، تربیتی لیکچر ہوتا ہے، جلسوں سے علیحدہ گفتگو ہوتی ہے. کوئی یہ کہے نا کہ نواز شریف بڑا سکون سے ہے، کوئی پریشانی نہیں، جتنی اسے پریشانی ہے شاید ہم میں سے کسی کو بھی نہ ہو. سارا دن سوچتا ہی رہتا ہے کرسی کیسے بچاؤں، ایک ہی ٹینشن ہے. ولا وصب، جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، عمر بڑھ گئی، پراسٹیٹ کی بیماری آ گئی، گھٹنے جواب دے گئے، ڈنڈا پکڑ لیا. وہ ایک بزرگ جا رہے تھے نا، ایسے جھک گئے ڈنڈے کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے. نوجوان نے پوچھا، بابا؟ اس نے کہا جی بیٹا، یہ تیر کمان، یہ کمان ہاتھ میں ڈنڈا، تیر کمان. یہ تیر کمان کتنے میں لیا؟ مذاق ہے نا؟ یہ تیر کمان کتنے میں لیا؟ سمجھدار تھے، غصہ نہ ہوئے، ورنہ لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے. اس نے کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر، میری عمر میں آیا مفت ملے گا. کوئی مسلمان کسی بیماری میں، اللہ اکبر، اور بیماری میں ہی اس مسلمان کی آزمائش ہوتی، رب سے شکوہ کرتا ہے. مجھے یاد آیا اہل سنہ کے امام اہل السنہ، امام الورع، معنی تقوی کا امام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، تکلیف میں مبتلا. بیٹا عبداللہ ساتھ بیٹھا ہوئے رحمہ اللہ. زبان سے تکلیف میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ آئے، کروٹ بدلی، آئے. بیٹے نے کہا ابا جی آپ آئے آئے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کا یہ آئے کرنا بھی فرشتے لکھ رہے ہیں. آئے نہ نکالیے، اللہ. اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تہجد پڑھتا ہوں، مسجد کا متولی ہوں، بنائی میں نے ہے، میں ہی نظر آیا تجھے بیمار کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب. اور بیماریاں، اللہ اکبر، اللہ ہر بیمار کو صحت عطا فرما. لیکن جس کو تکلیف ہوتی ہے پتہ اسے ہی ہوتا ہے. ولا ہم، رنج، ایسا رنج کا اٹیک ہوا دل نے حرکت کرنی بند کر دی. دکھ، بیٹی گھر آ کر بیٹھ گئی، باپ کے لیے سب سے بڑا دکھ.
یہ بیٹیوں والے ہی سمجھتے ہیں. بیٹی کی عمر گزر گئی، شادی نہیں ہوئی، غم، رنج، ولا حزن، ملال. سن لیجئے گا یہ سارے حدیث صحیح بخاری کی. میں کہتا ہوں ہر گھر کے لیے یہ ماڈل حدیث ہے. کوئی شے نہیں چھوڑی پیغمبر علیہ السلام نے. ولا اذن، تکلیف. بھائی نے فیکٹری پہ قبضہ کر لیے. ہمارے اسلام آباد میں باپ فوت ہوا، پھر ماں فوت ہوئی تو بڑے بھائی نے چھوٹے دونوں بھائیوں کو کک مار کر فیکٹری سے ہی نکال دی. سفید داڑیاں ہو گئی ہیں کون؟ اہل حدیث تھے، وہ ہیں بلکہ زندہ ہے تینوں. اب وہ چھوٹے کہتے ہیں ساری زندگی کھپا دی اور خالی ہاتھ باہر نکل گئے. کتنی تکلیف ہوگی انہیں. ولا اذن، یہ اذیت کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور میں تو ریڈی لگانے کے بھی قابل نہ رہا. ولا اذن، ولا غم، غم ملتے جلتے الفاظ ہیں. مال جانے کا غم، ولا غم، فیل ہونے کا غم، امریکہ میں ویزا نہ لگنے کا غم. غم غم ہی غم ہے. لیکن کبھی کسی مسلمان کو یہ غم لگا ہے کہ عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ میری رہ گئی ہے؟ یہ ساری تکلیفوں میں مبتلا، اور پھر ہلکی سی ایک تکلیف آخر میں، حتی الشوکتی یشاکھا، یہاں تک کہ کانٹا چبھ گیا. کتنا ہلکا ہوتا ہے، کتنا ہلکا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر اجاد بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے چبھاتے ہی رہتے ہیں سرنجیں لیب کے اندر. اس سے بھی ہلکا کانٹا چبھ گیا. اب اس بندے پر جو مسلمان ہے، توحید پرست ہے، یہ ساری تکالیف اللہ کے سامنے ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ ان ساری تکلیف کو الا کفر اللہ بہا، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کفارہ بنا دیتا ہے. یہ تو اوپر جائے گا تو پتہ لگے گا. اسی لیے کسی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں، حزن میں واویلا، رب سے شکوہ نہ. ہم ہیں کس کے؟ رب کے. رب کے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم، یہ یاد رکھیے گا مسلم کا لفظ. مسلم کون ہوتا ہے؟ فرما بردار. ہم مسلمان ہیں، رب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. کہتے ہیں نہیں، ابھی گاہک بیٹھے ہوئے دکان پر. ہم کوئی مسلمان ہیں؟ ابھی قربانی گزری ہے. اللہ دیکھیے مسلمان کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. مسلمان دیکھیے کیسا، رب نے 102 سال کی عمر میں بیٹا دیا. جب تھوڑے بھاگنے کے قابل ہوا کہا پکڑ اور چھری جلا دے، اور گرا کر چھری چلا دے. یہ ہے فرما برداری. جنگل میں ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو غیر ذی زرع، بیابان، کوئی انسان نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں. رب نے کہا یہاں بٹھا دے، اور بٹھا کر پلٹ قبر نہیں دیکھا. یہ ہے مسلمان. ہم مسلمان ہیں، ہم تو وراثتی مسلمان ہیں. ابا جی کلمہ پڑھتے تھے تو میں کلمہ پڑھنے لگا. ما من مسلمین، جب کسی مسلمان کو
یشاک شوکۃ فما فوقہا، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے. ان کے بازو کھلوا دیں، یہ جو بازو چھوڑ کے بیٹھے، جمعے میں جائز نہیں ٹانگیں کھڑی کر کے بازو سے ہلکا بنا رہا. کسی مسلمان کو کوئی کانٹا چبھ جائے، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف آ گئی، بائک پہ کک مارنے لگا، سلپ ہوا تو پنڈلی چھل گئی، اس سے بڑھ کر باہر نکلا، سلپ ہوا تو نیچے گر گیا. فما فوقہا. رب اس بندے سے پیار کتنا کرتا ہے، الا کتبت لہ بہا درجۃ، اس کا ایک درجہ آسمان پر بلند کر دیا جاتا ہے. درجہ لکھو اس کا، کتبت. اور ہم تو بڑے گناہگار ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں تو چغلیاں کرتے ہوئے، ہم کیسے مسلمان. لیکن رب کا اس بندے سے پیار دیکھیے گا. اسے تکلیف ہوئی، بائک پر جا رہا ہے، بارش کا موسم ہے، ٹائر کے پنچر لگانے والوں نے کیلیں سڑکوں پر ڈال دی ہیں، مسلمان جو ہوئے اور کیل لگ گئی ہے، سفر لمبا ہے، گھسیٹے کیسے 1 to 5 کو، جان چھوٹی ہے، اب یہ کسی تکلیف میں ہے. پیغمبر کے السلام نے فرمایا وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةٌ، اللہ اس تکلیف کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اس نے معافی نہیں مانگی، یہ رویا نہیں ہے رب کے سامنے، یہ مسجد میں نہیں آیا، یہ تہجد میں کھڑا نہیں ہوا ہے، یہ تو وہاں پر گالیاں دے رہا ہے کہ کتنے بے ایمان ہیں مسلمان کہ ہوا چیک کروانے کے لیے اترتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں گرمی کی وجہ سے اے سی میں، اور ہوا چیک کرنے والا ساتھ ہی سوا مار دیتا ہے، آگے جاتا ہے تو ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہے. اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، تیری جو وہ گناہوں کی پنڈ بھری پڑی ہے نا گٹھڑی، اس میں تیرے گناہ مٹا دیتا. صحیح مسلم 2572 اور پہلی والی صحیح بخاری 5641. اللہ اکبر. ایک بندہ کہتا ہے میں تو مصیبتوں میں ہی جب سے پیدا ہوا ہوں. ایسے میں کتنوں کو جانتا ہوں، پوری دنیا میں پھرتا ہوں، ہماری تو زندگی سفر میں ہی گزر گئی. دنیا آ کر ہم سے گفتگو کرتی ہے، حل پوچھتی ہے، کہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، گھر میں خوشی کبھی دیکھی بھی نہیں. اللہ اکبر. ایک ہٹتی ہے تو دوسری چڑھ جاتی، دوسری ہٹتی ہے تیسری چڑھ جاتی. آئیے گا ذرا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، یہ شرط اول توحید عقیدہ، ما من مسلم یصیبہ اذى الا مرض فما سواہ حتی اللہ لہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا او کما قال علیہ السلام. جب کسی مسلمان کو، کوئی بھی مسلمان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یصیب، کسی بھی مصیبت، یہ اس کی مینٹلٹی ہے کہ وہ کس چیز کو مصیبت سمجھتا. وہ گھر میں بیوی کا چیخنا بھی مصیبت سمجھتا. سارا دن باہر فیکٹری میں کام کر کر آیا، گھر میں داخل ہوا ہے تو عورت، وہ تو انتظار میں تھی ذرا آئے صحیح صوفی صاحب. وہ کہتے کس مصیبت میں آ گیا، چاچے دی تی لے گئے، نہ چھوڑ سکتا ہوں اور نہ رکھ سکتا ہوں. اب رب کیا کرتا ہے،
یہ ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشان ہے، اللہ اکبر، کمال کا رب ہے وہ، بادشاہ ہے بادشاہ۔ اور اس سے یاری لگاؤ، لوگ قبروں سے یاریاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اہل حدیث اس بادشاہ سے یاری لگاتے ہیں۔ وہ بڑا رحیم ہے، الرحمن الرحیم، بڑا رحیم ہے۔ فرمایا قرآن میں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اے معافی مانگو اللہ سے، کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو مانگ تو صحیح نا، آ تو صحیح رب کے پاس، رات کو کھڑا ہی تو ہو جانا، سفر میں چلتے ہوئے بھی کہہ دے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا جب تو کسی مسلمان کو کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی پھر رحمت، سنیے گا پیچھے ہم نے سنی حدیث، ایک نیکی، ایک درجہ اور ایک گناہ، اور یہاں اللہ اکبر، صحیح بخاری ہے 5647 نمبر ہے حدیث کا۔ کہا اللہ تعالی اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کو ہلائے تو پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رہ گیا کوئی گناہ دامن پر، کیوں پریشان رہتے ہو؟ کیوں رب سے مایوس ہوتے ہو، نا امید ہوتے ہو کہ میرا بنے گا کیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہی فکر ہے نا۔ ہم پڑھتے تھے ریمی اور خواہ میں، مجھے یاد ہے گریجویشن کرنے کے لیے وہاں گئے، استاد تھے ہمارے رستم رحمہ اللہ، توحید پرست تھے، ان سے انگلش کا سبجیکٹ بڑی اچھی تیاری کرواتے تھے۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھے اہل حدیث، مریض بھی اہل حدیث، دونوں ایک استاد کے شاگرد، انہوں نے جو یہاں رکھا نا اسٹیت، تو دل نے کہا میں تو خراب ہو گیا ہوں۔ اب کیونکہ کلاس فیلو تھے آپس میں قریب کے، ایک کالج کا پروفیسر تھا اور ایک میڈیکل میں ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا آپ کا تو یہ دل جواب دے رہا ہے۔ وہ جوان آدمی تھا، اچھا پہلا جو فکرہ کہا میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ وہ ڈاکٹر بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا کمال ہے، آپ کہتے ہیں یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ کھلاتا تھا تو بعد میں نہیں کھلائے گا؟ ہمیں یہی فکر ہوتی ہے نا، بچے چھوٹے ہیں، سر پر سائی نہیں رہا، ان کا کیا بنے گا؟ اور دنیا کے لوگوں، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے باپ کھلاتا ہے یا رب کھلا رہا ہوتا ہے؟ رب کھلا رہا ہوتا ہے۔ موسم تبدیل ہو گیا، بارش ہو گئی، میں رستے میں دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مسجد کے ارد گرد بارش نہ ہو، نمازی آ جائیں، ہم بڑے دور سے جمعہ پڑھانے آئے۔ اور اس جمعے کی بھی عجیب کہانی ہے، ہمارے عدنان بھائی، عدنان مغل، عدنان سعید مغل، میں ادھر وہ جمعہ مانگتے رہتے تھے، شاید جمعہ ہی دے دو۔ وہ جمعے کی لسٹ اتنی لمبی ہوتی تھی، کئی سال لوگ انتظار کرتے تھے، مہینے میں ایک جمعہ باہر دیتا ہوں، 3 اپنے مرکز میں، ان کا بھی حق ہے، وہ نمبر ہی نہیں آتا تھا۔ یہ منصور مغل حافظہ اللہ میرا دل کا ساتھی اور بڑا پیارا ساتھی، انہوں نے کہا یہ عدنان بھائی میرے کزن ہے اور یہ 4 سال ہو گئے آپ سے جمعہ مانگ رہے۔ میں نے کہا لکھو جمعہ، ڈائری کھولو، یہ جمعہ خالی۔ مجھے کیا پتا تھا جب میں جاؤں گا تو عدنان دنیا میں نہیں ہوگا۔ آج ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، بڑی تکلیف ہے، لیکن رب کی رضا پر راضی ہیں۔ دیوانہ تھا، بھائی بتلا رہے تھے ان کے، آج شاہ صاحب اسلام آباد جانا ہوتا تو پینڈنگ کرتے کہ جمعہ آئے سید کے پیچھے جمعہ پڑھیں پھر اپنے کاروبار کے لیے نکلیں۔ دیوانہ تھا، دین کے ساتھ تعلق، میرے ساتھ خاص تعلق۔ آج جب آیا تو دل بڑا دکھی تھا۔ کل پرسوں جب میں بیٹھا، کل کس موضوع پر پڑھاؤں گا جمعہ، تو وہ جو تکلیف تھی نا، تکلیف تھی، اسی تکلیف کے باعث یہ حدیثیں لے کر آیا تاکہ سنانے میں بھی ہمیں سکون ہو اور ورثاء اور مسجد کے ذمہ داروں کو بھی سکون ہو۔
کہ یہ تکلیفیں انسان کی زندگی کا حصہ یہ موسم تبدیل ہوا ہے، پھر بخار ہو جاتا ہے انسان کو. اللہ عدنان سعید کے درجات بلند فرما، مغفرت فرما، اخروی منزل آسان فرما. جب بھی یوں ہی مجھے فون آیا نا منصور بھائی کا کہ عدنان فوت ہو گئے، میں نے پوچھا کون عدنان؟ کہا جس نے آپ کو جمعہ لیا تھا. یقین جانو دسمبر میں جمعہ لیا تھا 2024 میں، یہ تاریخ ہم نے لکھی. بس اللہ ہمیں تو بخار ہو جائے نا اور نہ چھوڑے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں چھوڑتا، کم بخت پتہ نہیں کب جائے گا. اردو والے، ہم اردو دان ہیں، مہاجر لوگ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کم بخت پتہ نہیں کب جائے گا. آپ سیال کوٹی، آپ کہتے ہیں جان ہی نہیں چھڑتا ہے، میری جان لے کے جاؤں گا. آئیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبی، اللہ اکبر، لا تسبی الحمہ، بخار کو گالی مت دو، برا بدعمل کو ایسا 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 نہ، مت گالیاں دو بخار کو، مت برا بھلا کہو. فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی. سبحان اللہ. صحیح مسلم 2575. بخار چڑھتا ہے سارے گناہ صاف، ادھر بخار اترتا ہے، ادھر یہ گناہوں سے پاک انسان ہو جاتا ہے. گالیاں مت دو، اس کا معنی یہ نہیں کہ گولی نہ کھاؤ، پینا ڈال کے کھاؤ، علاج کرواؤ، سنت ہے، لیکن اس تکلیف کو گالی مت دو، گالی مت دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد، شرط کیا ہے؟ مومن، ایمان والا مرد اور مومن عورت. ساری دنیا آ گئی ان دو لفظوں میں. خیر الکلام ما قل و دل، پیغمبر کا کلام جامع اور مختصر. مومن مرد اور مومن عورت، مخنث بھی اس میں آ گئے. ساری دنیا آ گئی اس مومن مرد اور مومن عورت. لیکن شرط کیا ہے؟ مومن. فیصلہ کر لو مومن کون ہوتا ہے. قبر پرست مومن نہیں ہوتا. یہ محرم آ رہا ہے، غیر اللہ کی عبادتیں ہوں گی اور غیر اللہ کے چڑھاوے ہوں گے، مومن نہیں، بے شک وہ اپنے آپ کو مومن کہلائیں. فرمایا مومن مرد اور مومن عورت، اس کے جان میں بھی اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی آزمائشیں آتی ہی رہتی. کبھی یہ بیمار اور کبھی یہ بیمار، کبھی ادھر گھاٹا اور کبھی ادھر پروفٹ. کبھی جان یہ ٹھیک ہوئی، ایک بیماری کی دوائی کھائی، وہ بیماری ختم ہو گئی، نہیں نکل آئی، نہیں نکل آئی. آخر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا آ کر کہتا ہے شاہ صاحب دعا کرو، ابا جی کئی سال سے بستر پر ہیں، اللہ آسانی کر دے، اللہ رحم کر دے. معنی فوت ہو جائے. ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے، 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے. دنیا دیکھی ہے، اپنا ملک بھی اور دیار غیر بھی. ہائے ایک باپ 15 بچوں کو ایک ماں باپ سے ان کو پالتا بھی ہے، آباد بھی کرتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے. وہ 15 مل کر ایک ماں باپ کو پالنے سے انکار کر دیتے سوائے چند خاندانوں. وہ کہتے ہیں امی جی مہینہ ہو گیا ہے، بڑے بیٹے کے پاس نہیں جانا. ماں سمجھ جاتی ہے
کہ اب اس کی بیوی نے چابی بھر دی ہے کہ مہینہ کھلا دیا نا، چل اب دوسرے گھر میں. کبھی اس نے بچپن میں تمہیں نکالا گھر سے، وہ گیلے بستر پر سوتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر سلاتی تھی. کیا سمجھتا ہے ماں باپ کو؟ ہائے میرا موضوع آج یہ نہیں ہے. جان اور مال میں اور اولاد میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اب یہ بھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے. اچانک فجر کی نماز پر مجھے بیٹے نے بتلایا، میرے دل کے ساتھی اور میرے سینئر کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی اور جامعہ میں بھی، حافظ غلام اللہ محمدی حافظ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی، اچانک ان کا جوان بیٹا، پہلا بیٹا حافظ اسامہ کہ فوت ہو گیا. 36 سال عمر، اتنے اس کے 4 بچے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. یقین نہیں آیا. 19 گھنٹے کا سفر نکلا اور جنازے میں ادھر پہنچا، لیٹ ہو گئے. بڑا حوصلے والا آدمی ہے. ہماری تجارت بھی اکٹھی رہی اچھے لیول کی، لیکن جب باپ نے بیٹے کا جنازہ پڑھایا تو ٹوٹ ہی گیا. اللہ کسی باپ کو اولاد کے دکھ نہ دکھا. میری ماں رحمہ اللہ ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی تھی، یا اللہ اولاد کا دکھ نہ دکھانا. اولاد ماں باپ کا دکھ برداشت کر لیتی ہے، ماں باپ اولاد کا دکھ برداشت کر سکتے؟ ٹوٹ گیا. یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اللہ حافظ اسامہ کی منزلیں آسان فرما. دل کا بال ہی کٹ گیا جوانی میں، اوپن سرجری کی اور وہ گیا، سنبھل ہی نہ سکا. اب کیا ہوتا ہے انسان ان تکلیفوں میں؟ آخر دنیا میں رہنا تو ہے، گھسٹتا رہتا ہے بیچارہ منہ بنا کے، اندر کٹتا رہتا ہے، آخر فوت ہو جاتا ہے. فوت ہو گئے. انعام دیکھیے اللہ کی محبت اور پیار. جب یہ رب سے ملاقات کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جامع ترمذی 2399. ایک گناہ بھی نہیں. جب ایک گناہ نہیں جائے گا کہاں؟ جنت میں. تو ہم بڑے رب سے شاکی ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. یا اللہ نہ، یا اللہ رحم کر. دعائیں مانگتا رہو اپنے لیے، شکایت نہ کر رب سے. شکایت کی چیز کی ایوب علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا. بیوی نے کہہ دیا کہ، یا دوستوں نے کہہ دیا، کہتے ہیں کچھ، انہوں نے کہا دعا ہی کر لو اللہ تعالیٰ سے. کہتے حیا آتی ہے. 18 سال صحت ملی، ابھی تو بیمار ہوئے مجھے چند سال ہوئے، برابر تو ہو لینے تو. حیا آتی ہے مانگتے. کمال نہیں ہے صبر کا. وہ حدیث بھی میں لے کر آیا ہوں ایک صبر والی، بڑی خوبصورت ہے. کوشش کروں گا وقت کے اندر یہ لیکچر میرا مکمل ہو جائے. ام علا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ، جب مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، مریض، يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَا، اللہ اس کے گناہوں کو لے جاتا ہے صاف. کیسے لے جاتا ہے؟ کتنے گناہ لے جاتے ہیں؟ پہلے تو میں شروع سے لایا ہوں نا، ایک ایک 2 کر کے. اب دیکھو اللہ کی رحمت. اللہ اکبر. فرمایا يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَا کما تذہب النار خبث الذهب والفضة، جیسے آگ سونے اور چاندی سے کھوٹ کو علیحدہ کر دیتی ہے، ایسے یہ بیماری جب رب کے پاس بیمار جاتا ہے کوئی گناہ ہی نہیں. ابو داؤد، سنن ابی داؤد 3092. قرآن مقدس میں ایک آیت ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو گناہ کرے گا نا اس کو سزا ملے گی.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، جس نے برائی کی جزا ملے گی۔ اب برائی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لاشعوری طور پر بھی ہو جاتی ہے۔ صحابہ پر یہ آیت بڑی تکلیف کا باعث بنی، بڑی گراں گزری کہ جب جزا ملے گی، بدلہ ملے گا برائی کا، تو جائیں گے کہاں؟ بڑی تکلیف۔ اور فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوگا، تو کوئی شے نہ پائے گا وہاں پر۔ انہوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں، اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، اس سے تو نہ کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اور سارے صحابہ پریشان بیٹھے، آپ نے فرمایا قاربو وسددو، قریب ہو جاؤ، قاربو قریب ہو جاؤ۔ امام بھی کہتا ہوتا ہے جب صف بندی کرتا ہے قاربو سددو، استو، برابر ہو جاؤ، مل جاؤ، اور میں قریب ہو جاؤ، اچھی طرح سیدھے ہو جاؤ۔ ففی کل ما یصاب به المسلم کفارۃ حتی النکبۃ ینکبها او الشوکۃ یشاکها، رواہ مسلم۔ اور میں جب کسی مسلمان کو قریب کر لیا نا، نبی کے جب قریب ہو کر بیٹھے ویسے ہی دل ٹھنڈے ہو گئے۔ کیا قربت تھی جس انسان کو نبی کی قربت نصیب ہوئی، اللہ اکبر، کیا خوبصورت آنکھیں تھی جو نبی کے چہرے کا دیدار کرتی۔ لوگ تو وہ تھے نا، لوگ آپ بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بھائی ہیں پیچھے جن کو اللہ ان کے برابر اجر دے گا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے کہتے نہ حنفی نہ شافی، صرف محمدی، اور دھرتی پر صرف اہل حدیث یہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قریب ہو جاؤ، جب وہ قریب ہو گئے ٹھیک طرح ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ اور میں جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز به، تکلیف پہنچتی حتی النکبۃ ینکبها، یہاں تک کہ اسے ٹھوکر بھی لگتی ہے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ 100 دفعہ ٹھوکر لگتی ہے ہمیں دن میں، گلی میں ایک ہی اونچی ایک نیچی، ٹھک لگا، جوان تو سنبھل گیا اور بوڑھا 2 ٹھوکر اور آگے لگ گئی۔ فرمایا اسے ٹھوکر لگتی ہے، رب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا کانٹا چبھ جاتا ہے، میں اس ٹھوکر والی حدیث کو پڑھ کر ایمان ہی تازہ، یا اللہ ہمیں تو 10 دفعہ ٹھوکریں لگتی ہیں ایک سفر میں، پتھر اوپر نیچے آیا تو ٹھک، دیکھنا جی پکڑ کر ذرا سنبھل کر چلنا بابا جی۔ فرمایا ادھر ٹھوکر لگتی ہے، ادھر اللہ کہتا ہے مٹاؤ اس کے گناہ۔ گویا رب بہانے دیکھتا ہے کہ اس بندے کو معاف کیسے کروں، معاف کیسے کروں۔ آخری بات، وقت ہوا چاہتا ہے، سیدنا اچھا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں تو اس حساب سے چل رہا تھا، وہ گھڑی وہ کہتے 5 منٹ اگے نے کہا شاہ جی اور 5 منٹ لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں آپ، اللہ فرماتا ہے انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہوں، اذا ابتلیت آزمائش، آزماتا ہوں عبدا من عبادی۔ اس فقرے میں بڑا پیار ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو
آپ کے علاقے کا ڈی سی ہو نا، اور ایم این اے یا پرائم منسٹر یا مریم نواز، وہ کیا ہے یہاں کے چیف منسٹر، وہ آ کر کہہ دینا ڈی سی صاحب یہ منصور میرا خاص آدمی، بس اتنا کہہ دیں، پورا سیال کوٹ منصور کے پیچھے ہوگا. یار ڈی سی کو کام ہی کرا دے. اللہ یہ میرا بندہ ہے ڈی سی صاحب ذرا خیال رکھنا، بس اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی کہنا ہوتا ہے بڑوں نے. اور رب کے لیے کیا مثال، رب کہتا ہے عبدم من عبادی، میرے بندے ہیں کسی اور کے نہیں، میرے بندے ہیں. اور جب یہ کہہ دے رب کہ میرے بندے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے گا؟ اللہ اکبر. اس کا بندہ تو بن، بندہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا مؤمنن، میرے بندوں میں سے بندہ. کون سا بندہ؟ مومن. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے. ہمارا ہے اللہ پر ایمان. تھوڑی سی بیماری لگے ابھی جائیں گے بابے کی قبر پر اور تعویذ لکھ کر لے آئیں گے. مولوی اہل حدیث لکھ دیتا ہے یہ لے تعویذ قرآنی ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے. پورا قرآن ہی دے دینا گلے میں ڈال لے، وہ جہاں ایک آیت اور جہاں اتنی آیتیں سارا قرآن ہی ڈال دے جلدی. عبد من عبادی مؤمنا، مومن ہونا چاہیے. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کی قبر پر جا کر اپنا بکرے چھترے ذبح نہیں کرتا، غیر اللہ کی چیزیں منہ میں نہیں ڈالتا. زیدی صاحب ہیں پڑوسی، محرم کا مہینہ، حسین کے چہلم کی حلیم ہے، زیدی صاحب ناراض ہو جائیں گے، پلیٹ لے لیتا اور ایمان کہتا ہے کھائی نہ حرام ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ادھر آ، او چھت کے اوپر ڈال دے، چڑیاں کھا جائیں گی. یاد رکھنا آج تو محرم میں سید کے ہاتھ کا حلیم غیر اللہ کا لے کر کھاتا نہیں ہے، چھت پر ڈال دیتا ہے. مرے گا اگلی نسل جوان ہوگی، وہ کہیں گے ابا جی لے لیا کرتے تھے، جب لینے میں کوئی حرج نہیں تو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں. تیری نسل مٹ جائے گی، تیرے گھر سے مسلک اہل حدیث کا جنازہ نکل جائے گا. وہ دروازے پر آ گیا، اسے بڑے پیار سے کہو کہ یہ غیر اللہ کی حلیم ہے. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے اس پر حرام کر دیا، حرمت، حرام ہے. اور مسلمان حرام نہیں کھاتا ہوتا ساری زندگی تیرا دروازہ نہیں کھٹکے گا. تجربہ کر کے دیکھا ہے، میرا کیوں نہیں کھٹکتا؟ سید بھی ہوں، زیدی بھی ہوں، ابن حسین ہوں، حسین کی میری اولاد ہے، ہم علی کی اولاد ہے. ایک مرتبہ دروازہ زندگی میں کھٹکا تھا اور میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تھا یہ حرام ہے، خود بھی نہ کھا، کسی اور کو بھی نہ کھلا. دوبارہ دروازہ نہیں کھٹکا. لیکن یہ غیرت اور جرت پیدا کس میں ہوگی؟ مومنن. جو مومن ہوگا. ہم کوئی مومن ہے؟ ہم رب کو ناراض کرتے ہیں. سید ناراض نہ ہو، سید ناراض نہ ہو. رب فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو، وہ مومن ہو، اسے آزماتا ہوں، پھر وہ اس آزمائش پر کیا کہتا ہے؟ فحمدنی، میری حمد بیان کرتا ہے. پوچھو کیسے ہو؟ بڑا تکلیف میں، بازو کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، اولاد فوت ہو گئی. پوچھا کیسے ہو؟ کہ الحمدللہ، الحمدللہ. یہ بڑا مشکل ہے. کہتا ہے جی کیسا ہوں؟ مر گیا ہوں، زندہ لاش ہوں. یوں کہتے ہو نا، مر گیا ہوں، بچے مر گئے، بیوی جوان مر گئی، دیتا کوئی نہیں دوسری، بس زندہ لاش ہوں، سانس پورے کر رہا ہوں. نہ، یہ فعل آدمی. جب آزمایا فحمدنی، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے.
ایک بہت طویل واقعہ ہے, وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو میں بتاتا. بہت بڑا شیخ, شاہی مہمان, بڑی تکلیف میں پھنسا, پھر کبھی سے انشاءاللہ, بس تھوڑی سی اس سے متعلقہ اس کی بازو ٹانگ ہی کٹ گئی. گیا تھا تو بادشاہوں کی طرح اونٹوں پر سوار ہو کر عرب میں آیا تو بیساکھی لگی ہوئی, بیوی اور بچوں نے دیکھا, ابا, کہا الحمدللہ میری ٹانگ مجھ سے پہلے جنت میں چلی گئی ہے. فحمدنی, اللہ کی تعریفیں کرتا ہے. اور وَالصَّبَرَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ, جس آزمائش میں رب نے مبتلا کی آزمایا اس پر صبر کرتا ہے. من سقط نجا, چپ, صبر. روزہ صبر ہی تو سکھاتا ہے. لیکن بابا کوئی روزہ رکھ لے صحیح, بی پی 200 پر ہوتا ہے اور بیوی 400 پر ہوتی ہے, پورا گھر انگلی پر ہوتا ہے, کیوں؟ بابا نے روزہ رکھا ہوا ہے. وَالصَّبَرَ, آپ تھوڑی سی گاڑی اگلے کا حق مارتے ہوئے اوپر سے لے لیں, پھر ڈرائیور آپ کو دیکھتا ہے. وَالصَّبَرَ. عرب میں ہم تھے, بڑا عرصہ رہے سعودیہ میں, تو وہاں ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے, پچھلی گاڑی آ رہی ہوتی ہے, پچھلی گاڑی اسے لائٹ مار کے کہتی ہے رستہ دے, وہ ہاتھ نکال کے ایسے کہتا ہے ایسے, صبر کر. وہ پچھلا کھڑا ہی رہتا ہے, اور یہاں جب تک ہارن پر رکھ کر اگلے کو بہرا نہ کر دے تو اس وقت باہر نکل آئے گا. پیودی سڑک ہے. صبر, صبر. بیوی ایک کوئی بات کہہ دے صحیح, اس نے تو کہنی ہے, ٹیڑھی جی ہوئی شودی. اور خامن جب تک اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو قبروں سے نکال کر نچا نہ دے, خامن کا صبر پورا نہیں ہوتا. بس صبر. بڑی لمبی میں گفتگو کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں. بس صبر. اور خامن نے کچھ کہہ دیا ہے, بیوی تتی ہے ہری مرچ, وہ جب تک اس کی ساس اور ماں اور بہن, نندے اور جیٹھ کا پورا شجرہ نہ نچا دے, روٹی نہیں پکتی. کہ تیری جرت کیسی ہوئی میرے کو کہنے کو. صبر, صبر. اگلے نے کچھ کہہ دیا, چپ کر جا. بھائی نے کچھ کر دیا, چپ کر جا. ماں نے کچھ کہہ دیا, زبان کو بند کر لے. بوڑھے باپ نے اس عمر میں ڈانٹ دیا, زبان کو بند کر لے. صبر. شریعت میں دیکھو صبر جا کر. حضرت عمر نے, ابن عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو کہہ دیا تھا بیوی کو طلاق دے, اوک گئی. وہ صبر, اور صابر ہو گئے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا, بڑے صابر تھے, کیا صبر تھا ان کا. چلو آگے چلتے. اس نے اللہ کی تعریف بھی کی اور صبر بھی کیا اس آزمائش پر. اب انعام دیکھو اللہ کا, یہ پلے باندھ لیں, گھر جائیں گے نا آج, بیوی کچھ کہے گی چپ, بیوی کہے گی واہ 30 سال میں پہلی مرتبہ سرکار چپ ہے, خیر ہوئے صحیح, خیر ہوئے صحیح. وہ میرے پاس ایک عورت آئی, سچا واقعہ, میں یہ جن شن دم کرتا رہتا ہوں, شری دم, تعویذ شاویز نہیں, دم جو سنت سے ثابت ہے. وہ کہتی ہے شاہ جی خامد قدم بعد میں رکھتا ہے, گالیاں پہلے زبان میں ہوتی ہیں, سارا دن باہر ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, کوئی تعویذ ہی دے دے. میں نے کہا بھی دے دیتا ہوں, لیکن جیسے میں کہوں گا نا ویسے کرنا. کہتی بالکل کروں. کسی نے کہا شاہ جی بڑا تکڑا ہے. میں نے کاغذ پہ لکھا زبان بند رکھ, بند کیا, اسے کر کے کہا جب خامد کا ٹائم ہو آنے کا نا, دانتوں کو نیچے رکھ کے دبا کے بیٹھ جانا. ایسا تعویذ ہے نا زندگی بھرنی. تو جو ہی 5 بجے نا اس نے آنا تھا, انہیں فٹافٹ نکالا رکھا. میں کہا جتنا دبائے گی اتنا ہی اثر کرے گا, عرق نکلے گا اس میں جو میں نے لکھا ہوا ہے. انہوں نے دبایا, اس نے آتے ہی 2 پھکڑ دیے, تیری فلاں کی روٹی نہیں دیتی. آگے سے پریس کیا نا دندوں کو, زبان باہر نہ نکلی. خامد پریشان, انہوں نے کہا سونی کوئی کھانا ہی لایا.
وہ بیوی کہتی ہے اگلی جمعرات کو آئی نا کہ شاہ جی کیا تویز ہے تیرا. بس اس نے 2 گالیاں دی. تو میں نے کہا شاہ جی نے کہا تھا گالیاں دے تو دبانا, دیکھنا بندے کا پتر بنے گا. کہتا 3ری دفعہ نہیں دبایا. کہتا سونی کوئی کھانا ہی دے دے, تیرے ہاتھ پکیا کھادا ہی نہیں کدی, بڑی دیر ہو گئی. فٹافٹ اس نے کھانا شانا لگایا, چپ کر. انہوں نے کہا آج تے کمال ہی ہوگی, گل ہی نہیں کرتے, گل ہی نہیں. گھر بس گیا اور صبر آ. اللہ اکبر. فإنه يقوم من مسجعه ذلك كيوم ولدته امه من الخطايا. کل قیامت کے دن وہ اپنے بستر سے اس طرح اٹھے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. سارے گناہ گئے. اپنے بستر سے صبر کیا ہے. لیکن ہے بڑا اوکھا کام. کہ شاہ جی زنان نہیں کوئی گل کرے بندہ منہ کر لے, یہ تو رن مرید ہویا. پھر سبحان. رن مرید کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں خرافات. تو مسلمان ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی پتھر مارو گے تو اینٹ گائے گا. نہیں, نبی کو گالیاں دیتے تھے, نبی پتھر مارتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک آیا کالا اور اس نے ایسے پکڑ کر نا پیغمبر کے گلے میں جو چادر تھی پکڑ کے زور سے کھینچی اور کہا جو مسلمانوں کا بیت المال ہے اس میں سے پیسے مجھے بھی دے. آپ سے کوئی ایسے مانگے, مجھ سے مانگے, پیسے دیں گے یا لتر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گردن مبارک پر چادر کھینچنے سے نشان پڑ گئے, چھل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بلال کو کہا اسے پیسے دے دو. فرمایا پھر یہ اپنے بستر سے اس روز کی طرح گناہوں سے پاک صاف اٹھتا ہے جیسے ماں نے آج ہی پیدا کیا. اللہ اکبر. کر لو اپنے آپ سے وعدہ, اور گھر جا کر ذرا آج گھر میں داخل ہوتے پہلے کہنا السلام علیکم. شیطان تو باہر ہی رہ جائے گا کہ آج تو نمبر ہی نہیں ملا لڑائی کرانا تھا. پھر جیسا کیسا اس نے نمک مرچ تیز کوئی کھانا پکایا تو کہنا واہ کیا مزے کا, کیا مزے کا کھانا ہے. پھر دیکھنا شام کو بیوی آپ کو کیا دیتی ہے, آپ سے کیا سلوک کرتی ہے. آخری بات, مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ, نام سنا ہوگا آپ نے, وقت کا امام تھا. ایک جگہ آپ گئے, درس دیا, پھر کھانا کھلاتے ہوتے ہیں لوگ. کھانے میں جو پہلا لقمہ ڈالا نا, لگتا ہے پوری مہینے کی مرچی اس میں ڈال دی تھی. بیوی نے کہا مولوی روز ہی آ جاندے نے, آج نہ آیا تو بعد میرے گھر نہ آئے, آج مسیح دے دوجے نمازی کول جان گے, تنگ ہی آ گئی ساری مرچوں. جو کھایا نا اف. میزبان کو کہا کوئی کھیرا ہے مثال کے طور پر, کسی بہانے سے اس کو منہ ادھر کروایا اور جو گلاس میں پانی تھا پورا شور پلیٹ میں ڈال دیا, کچا پانی, اور بڑے مزے لے کر کھانا کھا لیا, کسی کو شکایت تک نہ کی. فحمدنی, الحمدللہ پڑھا, وصبر, اور اس پر صبر کیا. وآخر دعوانا پانچ منٹ پورے ہو گئے نا جی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا